السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کا یہ بیان سنیے اور ایمان آپ کی تازہ ہو جائے گی۔ جب زندگی میں ٹینشن آئے نا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بڑا دینا چاہتا ہے، ورنہ لوگ جب ٹینشن ان کی لائف میں آتی ہے نا تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ ہمارے اوپر ٹینشنیں کیوں آ رہی ہیں۔ بعض لوگ تو کفریہ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو پوری دنیا میں ایک ہم ہی ملے تھے جو اس نے ہمارے اوپر یہ ٹینشنیں ڈال دی۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف برے لوگوں پر ہی کوئی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں ٹینشنیں آتی ہیں، نہیں، بلکہ نیک لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے نا، ان کی شادی ہو گئی ایک صحابیہ سے، اور وہ دونوں میاں بیوی ایک عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو کوئی ٹینشن دونوں کو زندگی میں تھی ہی نہیں۔ تو بیوی کا دماغ ٹنکا رہتا تھا ہر ٹائم کہ یار ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن کیوں نہیں ہے، یعنی وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہماری زندگی میں ٹینشن کیوں نہیں ہے۔ تو آخر کار ایک مرتبہ شوہر نے خوش ہو کے کہا کہ اے بیگم بتاؤ کیا چاہتی ہو، آج تم کوئی بھی چیز دنیا کی کچھ بھی مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ تو بیوی نے کہا اچھا آپ بعد میں مکریں گے تو نہیں بات سے؟ کہا بالکل نہیں، بتاؤ کیا مانگتی ہو۔ تو بیوی نے کہا تو پھر آپ ہم کو طلاق دے دیجئے، پھر آپ ہمیں ڈیورس دے دو، ہمیں الگ کر دو، اپنے آپ سے جدا کر دو۔ تو شوہر بڑی ٹینشن میں آ گئے، کنفیوز ہو گئے، کہنے لگے اتنی محبت کرنے والی بیوی، ساری زندگی ہم میں کبھی چوں چرا نہیں ہوا، اور آخر آج کیا ایسا ہو گیا جو بیوی ہم سے طلاق مانگ رہی ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ ایسے نہیں، اتنا بڑا ڈیسیژن، اتنا بڑا فیصلہ خود نہیں لیں گے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام سے جا کر اپنے مسئلے کو رکھیں گے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں گے ویسا ہم عمل کریں گے۔ تو یہ دونوں لوگ وہاں سے نکلے، تو جیسے ہی نکلے نا تو شوہر کو ٹھوکر لگی، شوہر گر گئے اور شوہر کو نکل آیا پیر میں خون۔ اب بیوی ایک دم ان کو اٹھا کے لائی، گھر پہ ڈریسنگ کی، پٹی باندھی، خون نکل آیا تو بیوی ایک دم پریشان ہو گئی۔ تو جب وہ پٹی اٹی باندھ دی نا تو شوہر نے کہا کہ چلو بیگم اب ٹھیک ہے، خون رک گیا، اب چلو ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو بیوی نے کہا کہ اب ہمیں آپ سے طلاق نہیں چاہیے، ایک دم بیوی کا دماغ بدلا، کہا اب طلاق نہیں چاہیے۔ تو کہا ارے کیا ہوا، ابھی تو تم طلاق مانگ رہی تھی اور ہم لوگ اسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آقا سے بات کرنے جا رہے تھے، اب طلاق کیوں نہیں چاہیے؟ تو کہا کہ نہیں، ہمیں اب تم سے الگ نہیں ہونا ہے اے میرے شوہر، آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وہ بیوی کہتی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ خیر والا بندہ نہیں ہے، وہ عافیت والا انسان نہیں ہو سکتا، وہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو وہ بیوی جو تھی اس نے کہا کہ اب آپ کے خون نکل آیا، اب آپ کی زندگی میں ٹینشن آ گئی، آپ کی زندگی میں پریشانی آ گئی، اس لیے اب ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور جب یہ مصیبتیں ٹینشنیں آتی ہیں تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اگر وہ بندہ صبر کا دامن تھامے رہتا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور حق کے پر جمع رہتا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، تو اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو کہ مصیبت آ گئی، اب پریشانیاں آ گئی، ٹینشنیں آ گئی، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہتری آپ کے لیے چاہتا ہے۔ اگر آپ نیکی کے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ پریشان بالکل مت ہوئیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ